اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس الملک القدوس الملک القدوس العزیز الحکیم وتبارک الذی تبارک الذی تبارک الذی بیدیہ الملک وہو علی کل شیء قدیر حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وسیلۃ علیک وآلہ وسلم کثیراً کثیرا حرفاً حرفاً الفاً الفاً دائماً ابداً بعدد کل معلوم لکا۔ جوہر اسلام کی سیریز میں آج پھر مغز اسلام سے مخصوص موضوعات پر تبصرہ کرتے ہوئے آج 15ویں عنوان میں آتے ہیں۔ اس کا نام ہے راہ سلوک کی منزلیں۔ راہ سلوک کی منزلیں غوث پاک کی زبانی۔ میں نے شیطان کے مختلف چال اور مکر سے، بالخصوص شرک اور وسواس اور دنیاوی خواہشات کے فریب سے 1 سال تک سخت نگرانی کی، حتیٰ کہ ان خواہشات اور وسواس کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ پھر دنیاوی اسباب کو میرے گرد لایا گیا، میں نے اس پر 1 سال نگاہ رکھی، حتیٰ کہ یہ اسباب بھی ختم ہو گئے اور میں ان سے جدا ہو گیا۔ اس کے بعد میرے دل میں بہت سے علائق جمع ہونے لگے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی آرزویں ہیں اور اختیارات ہیں۔ مجھے اس کام پر بھی 1 سال تک توجہ کرنی پڑی، حتیٰ کہ یہ آرزویں اور اختیارات بھی میرے دل سے دور ہو گئے اور میرا دل ان تمام چیزوں سے آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد میرے نفس کو میرے سامنے کیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ نفس کے سارے درد اور اس کے خواہشات زندہ ہو گئے ہیں۔ میں نے ان خواہشات پر پوری سال توجہ دی اور پھر نفس کے سارے درد ختم ہو گئے اور خواہشات کا خاتمہ ہو گیا اور میرے اللہ کا امر ہر چیز پر حاوی ہو گیا۔ میں تنہا رہ گیا اور باقی تمام چیزیں پیچھے رہ گئی۔ اس کے باوجود بھی اپنے مطلوب تک نہیں پہنچ سکا، حتیٰ کہ مجھے توکل کے دروازے میں گزر کر اپنے مطلوب تک آنا پڑا۔ مجھے اس راہ میں بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر میں شکر کے دروازے سے ہو کر تسلیم کے دروازے کی طرف بڑھا اور باب فنا سے ہوتا ہوا باب قرب کے پاس پہنچ گیا اور وہاں سے مشاہدہ کے دروازے تک پہنچ گیا۔ ہر دروازے پر مجھے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ میں ان کے سارے مقامات سے گزر کر فقر کے مقام پر پہنچا۔ وہ خالی پڑا ہوا تھا۔ میں آگے بڑھا تو مجھے وہ تمام چیزیں نظر آئیں جنہیں میں پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ میرے سامنے گنج اکبر کو کھول دیا گیا۔ مجھے وہاں بڑی عظمت ملی اور حریت خالص حاصل ہو گئی۔ تمام اسباب دنیاوی کو محو کر دیا گیا اور تمام صفات کو منسوخ کر دیا گیا اور الحمدللہ صرف ذاتی وجود ہی باقی رہ گیا۔ یعنی یہ دوسرا عنوان 16واں عنوان حریت خالص کے نام سے ہم نے جمع کیا ہے۔ اس میں جو باتیں نکل کر کے سامنے آئی اس کو ایک بار پھر سے دیکھ لیا جائے۔ یعنی غوث پاک علیہ الرحمہ و رضوانہ اپنے سلوک کی منزلوں کو طے کرنے کا سفر بیان کرتے ہوئے، یعنی سلوک کی منزلیں کیسے طے ہوتی ہیں اور انہوں نے خود ذاتی طور پر راہ سلوک کی منزلیں کیسے طے کیں، اس کے بارے میں انہوں نے بہت ہی اچھی بات اور بہت ہی پریکٹیکل باتیں بیان کی ہیں، جس کا ہم نے جو ہے نشاندہی کیا ہے 2 عنوان سے۔ پہلا راہ سلوک کی منزلیں، دوسرا حریت خالص۔ تو یہ حریت خالص کیسے حاصل ہوتی ہیں یا غوث پاک کو کیسے حاصل ہوئی ہیں، اس کو دیکھا جائے۔ سب سے پہلے 1 سال تک شرک اور وسواس اور دنیاوی خواہشات کے مکر و فریب پر نگرانی کیا گیا۔ سب سے پہلے
شرک اور وسوسے پر، دنیاوی خواہشات کے مکر و فریب پر نگرانی کیا گیا۔ پھر 1 سال دنیا اور اسباب وغیرہ سے، غیر اللہ سے قلب و نظر کو پاک صاف کیا گیا۔ پھر 1 سال اپنی تمام آرزوئیں اور اختیارات سے توبہ کرتے ہوئے تصفیہ قلب کرنا پڑا۔ یعنی پہلے سال تزکیہ نفس کیا، دوسرے سال بھی تزکیہ نفس کیا، تیسرے سال تزکیہ قلب کیا۔ پھر چوتھے سال 1 سال نفس کے مزید خواہشات اور اس کے دردوں سے، غموں اور تکلیفوں سے نپٹتے رہے۔ پھر اگلا 1 سال سے زیادہ اس کام میں لگا، 1 سال سے زیادہ لگ گیا توکل اور تسلیم، فنا اور مشاہدہ اور فقر سے گزرتا ہوا پھر قرب کی منزل میں پہنچا، اور اس منزل تک آنے میں کافی وقت لگ گیا، تب جا کر کے حریت خالص حاصل ہوئی اور آزادی حاصل ہوئی۔ مطلب تنزیہ روح کیا گیا، بعد میں اس کے پہلے تصفیہ قلب کیا گیا، پھر اس کے پہلے تزکیہ نفس کیا گیا۔ یعنی تزکیہ، تصفیہ، تنزیہ کرنے میں 1 2 3 4 5 سال کا انہوں نے اشارہ کیا اپنے ذاتی طور سے، لیکن عام انسان کو، عام مرید کو تقریباً 10 سے 20 سال یا 30 سال بھی لگ جاتے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حریت خالص کو حاصل کرنے میں تقریباً لمبا عرصہ دراز لگتا ہے، اور اس طریقے سے راہ سلوک کی منزلیں طے ہوتی ہیں۔ چنانچہ غوث پاک کے ان ذاتی معاملوں کو ایک بار پھر سے دیکھا جائے۔ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے شیطان کے مختلف چال اور مکر سے، بالخصوص شرک اور وسواس اور دنیاوی خواہشات کے فریب سے 1 سال تک نگرانی کیا، حتیٰ کہ ان خواہشات اور وسواس کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یعنی 1 سال تک سب سے پہلے ہم نے کیا کیا؟ شرک اور وسوسے اور دنیاوی خواہشات سے اجتناب کیا۔ پھر دنیاوی اسباب کو میرے سامنے لایا گیا، سبب اور اسباب کو، اس پر 1 سال الگ سے نگاہ رکھا، تب جا کر کے اسباب ختم ہو گئے، اسباب پر سے میرا بھروسہ اٹھا۔ پھر جو ہے اس طریقے سے میرے دل میں جو ہے پاکی آئی، اور میں ان سے جدا ہو گیا۔ اس کے بعد میرے دل میں بہت سے علائق اور جمع ہونے لگے، تو پھر مجھے بتایا گیا کہ یہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، ابھی آپ کی آرزوئیں باقی ہیں، آپ کی تمنائیں ابھی ہیں، اور اختیارات بھی ہیں۔ مجھے اس کام کو کرنے میں پھر 1 سال تک محنت کرنا پڑا، توجہ کرنی پڑی، حتیٰ کہ یہ آرزوئیں اور اختیارات بھی میرے دل سے دور ہو گئے، اور میرا دل ان تمام چیزوں سے آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد میرے نفس کو میرے سامنے کیا گیا۔ مطلب ابھی اتنا ہونے کے بعد بھی ابھی نفس کے بڑے بڑے حربے باقی تھے، تو پھر جو ہے نفس جو ہے پھر میرے سامنے آیا، شکل بدل کر کے۔ میں نے دیکھا کہ نفس کے سارے درد اور اس کے خواہشات ابھی بھی زندہ ہیں، یعنی ابھی بھی نفسانی خواہشات زندہ تھا۔ میں نے ان خواہشات پر پوری سال توجہ دی، پھر نفس کے سارے درد ختم ہو گئے، پھر خواہشات کا خاتمہ ہو گیا، اور میرے اللہ کا امر ہر چیز پر حاوی ہو گیا۔ یعنی اس کو ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ مختلف نفوس کے جو ہے تزکیہ کرتے کرتے مختلف طریقے سے انہوں نے الگ طریقے سے انہوں نے اس طرح سے بیان کیا۔ یعنی پہلے جو ہے نفس امارہ سے لڑے، پھر نفس لوامہ سے، پھر نفس ملہمہ آیا، پھر جا کر کے نفس مطمئنہ آیا۔ یہ سارے راستے راہ سلوک کے ہی ہیں، اس کے مختلف دور اور ادوار ہیں، ان کے بہت ساری صفتیں ہیں، جس کا تذکرہ غوث پاک بھی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے انہوں نے کہا کہ جب جو ہے خواہشات کا خاتمہ ہو گیا اور میرے اللہ کا امر ہر چیز پر حاوی ہو گیا، میں تنہا رہ گیا، باقی تمام چیزیں پیچھے چھوٹ گئی، اس کے باوجود بھی اپنے مطلوب تک میں نہیں پہنچا۔ یعنی اتنا محنت مشقت کرنے کے بعد بھی میں اپنے مطلوب تک نہیں پہنچا۔ آج کا انسان بنا کچھ کیے ہوئے نفس امارہ میں ہی ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں جو ہے واصل بحق ہو گیا ہوں۔ مطلب اس سے یہ اندازہ لینا چاہیے، اس سے یہ سبق لینی چاہیے کہ راہ سلوک کی منزلیں طے کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مسلسل جد و جہد، مسلسل تقوی، پرہیزگاری، عبادت اور ریاضت، اور بہت محنت مشقت کرنے کے بعد یہ سب جو ہے راستے طے ہوتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک پیر کامل کی نگرانی میں ہوتا ہے، تب جا کر کے کام ہوتا ہے۔ آئیے غوث پاک کے حوالے سے آگے بڑھتے ہوئے اس کو اور دیکھ لیں کہ حتیٰ کہ مجھے توکل کے دروازے میں گزر کر اپنے مطلوب تک آنا پڑا۔ یعنی اتنا ہونے کے بعد جو ہے
ہم کو پھر توکل اور صبر اور رضا سکھایا گیا، تب جا کر کے ہم مطلوب کے راستے میں داخل ہوئے اور مطلوب تک پہنچے۔ مجھے اس راہ میں بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر میں شکر کے دروازے سے ہو کر تسلیم کے دروازے کی طرف بڑھا اور باب فنا سے ہوتا ہوا باب قرب کے پاس پہنچ گیا۔ یہی وہ بات ہے جو نہایت ہی امپورٹنٹ ہے، یعنی باب فنا سے جب ہم گزر گئے تب ہم باب بقا یعنی باب قرب تک پہنچے۔ یہ باب فنا جو ہے بہت ہی بڑا باب ہے۔ اب اور یہ کہتے ہیں کہ اور وہاں سے مشاہدہ کے دروازے تک بھی پہنچ گئے، یعنی باب فنا سے جب ہم گزرے قرب کے پاس پہنچے تب ہم کو مشاہدہ حاصل ہو گیا اور مشاہدہ کے دروازے تک پہنچ گیا۔ ہر دروازے پر مجھے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، میں ان سارے مقامات سے گزر کر فقر کے مقام پر پہنچ گیا، یعنی اتنا ہونے کے بعد تب جا کر کے منزل فقر پر غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں پہنچا۔ آج کے زمانے میں دیکھیے تو سب فقیر بنے بیٹھے ہیں، صرف لباس بدل لیا، حلیہ بدل لیا، داڑھی لمبی رکھ لی، ٹوپی لمبا رکھ لیا، پگڑی باندھ لیا، بس فقیر ہو گئے۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ غوث پاک کہہ رہے ہیں کہ اتنا پاپڑ بیلنے کے بعد ہم جو ہے فقر کے مقام پر پہنچے۔ وہ خالی پڑا ہوا تھا، میں آگے بڑھا تو مجھے وہ تمام چیزیں نظر آئیں جنہیں میں پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ میں نے جتنی چیزوں کو میں نے پیچھے چھوڑا وہ ساری چیزیں ہم کو دکھائی گئی۔ اب کیا ہے، اب میرے سامنے گنج اکبر کو کھول دیا گیا۔ پھر مجھے وہاں بڑی عظمت ملی، جب اتنا سب کچھ کمپلیٹ کر لیے، اچیو کر لیے، تب ہم گنج اکبر پر جب پہنچے تو وہاں ہم کو جو ہے سرفراز کیا گیا اور ہم کو ریوارڈڈ کیا گیا اور حریت خالص حاصل ہو گئی، یعنی بالکل مقام حریت حاصل ہو گئی، ہم کو سچی آزادی حاصل ہوئی اور ہم بالکل جو ہے نجات دہندہ ہو گئے، ہم جو ہے موچ پا لیے، ہم نے جو ہے کامیابی حاصل کر لی اور واصل بحق ہو گئے۔ تمام اسباب دنیاوی کو محو کر دیا گیا اور تمام صفات کو منسوخ کر دیا گیا اور الحمدللہ صرف ذاتی وجود ہی باقی رہ گیا، یعنی جو وجود جو بچ گیا وہ صرف ذاتی وجود بچ گیا، جیسا کہ ہم نے کہا کہ صرف ایک برزخ رہ گیا، مطلب میں عبد القادر نہیں رہا بلکہ کچھ اور ہو گیا۔ ٹھیک ہے، امید ہے میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس طریقے سے ان تمام منازل کو طے کر کے غوث پاک اپنے منزل و مقصود کو پہنچ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی غوث پاک کے صدقے طوفیل وسیلے سے حریت خالص حاصل ہو اور منازل سلوک کو طے کرنے کا شرف حاصل ہو۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔